بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مناجات امام زین العابدین علیہ السلام پر عرض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علی سجاد سید العابدین سید الساجدین سید العارفین سید المؤمنین سید المتقین سید الاولیاء حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو اپنا بہت زیادہ عشق عطا کیا تھا، محبت عطا کی تھی، اور آپ اپنی مناجات اور دعاؤں میں اللہ رب العزت کو یوں پکارا کرتے تھے، مولا یا مولا یا انت الباقی وان الفانی وحل یرحم الفانی الا الباقی، کہ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو باقی ہے اور میں فانی ہوں، اور فانی پر باقی کے سوا کون رحم فرمائے گا۔ مولا یا انت الدائم وانا الزائل وحل یرحم الزائل الا الدائم، کہ پروردگار تو ابد سے ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور میں ختم ہو جانے والا ہوں، تو اس ختم ہو جانے والے پر ہمیشہ رہنے والے کے سوا کون رحم کرے گا۔ مولا یا انت الحی وانا المیت وحل یرحم المیت الا الحی، کہ میرے مولا، میرے سردار، میرے آقا، میرے بادشاہ، تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں، اور مردے پر زندہ کے سوا کون رحم کرے گا۔ مولا یا انت القوی وانا الضعیف وحل یرحم الضعیف الا القوی، میرے مولا تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، اور کمزور پر طاقتور کے سوا کون رحم فرمائے گا۔ مولا یا انت الغنی وانا الفقیر وحل یرحم الفقیر الا الغنی، میرے مولا تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، اور فقیر پر غنی کے سوا کون رحم فرمائے گا۔ مولا یا انت الکبیر وانا الصغیر وحل یرحم الصغیر الا الکبیر، کہ تو بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، اور چھوٹے پر بڑے کے سوا کون رحم فرمائے گا۔ مولا یا انت المالک وانا المملوک وحل یرحم المملوک الا المالک، میرے سردار تو مالک ہے اور میں غلام ہوں، اور غلام پر مالک کے سوا کون رحم کرے گا۔ ان مناجات میں امام زین العابدین کی ان مناجات میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور نہایت عاجزی کا، انکساری کا اظہار کیا ہے۔ کبھی عاجزی اور انکساری میں اپنے آپ کو فانی قرار دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مردہ قرار دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کمزور قرار دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو تہی دست قرار دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو چھوٹا قرار دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مخلوق اور ایک ادنا غلام قرار دیتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کے سامنے یہ اقرار کرنا کہ اے میرے مالک تو باقی ہے، تو زندہ ہے، تو طاقتور ہے، تو غنی ہے، تو بڑا ہے، تو مالک ہے، اس کی بادشاہت اور اس کی کبریائی اور اس کی بلندی اور اس کی طاقت، اس کا اظہار کرنا، اور اپنے مالک کے حضور اپنے آپ کو نہایت عاجز
فقیر پیش کرنا، یہ علی سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا وتیرہ رہا ہے۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں مگر شاید ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں، وہ تصور نہیں، وہ مانگنا نہیں، وہ طلب کرنا نہیں، جو طلب کرنے کا انداز امام زین العابدین علیہ السلام کا رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگیوں میں پھر اللہ کی رحمت کی برسات ہو، اس کی نگاہ رحمت پڑے، تو آج سے پھر وہی انداز اپنانا ہوگا جو سید الساجدین کا انداز رہا ہے، جو پیکر عجز و نیاز کا انداز رہا ہے۔ فخر، تکبر، غرور جس ہستی سے کروڑوں میل دور دور ہے، فخر اور تکبر کا ایک ذرہ بھی جس ہستی میں نظر نہیں آتا، اس لیے انہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت گزاروں کی زینت ٹھہرے۔ انہوں نے اللہ کی غلامی کا حق ادا کیا، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، شب بھر جاگتے رہتے، شب و روز 1000 رکعت نوافل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنے والے تھے۔ آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں زندگیاں پھر سے اس کے کرم، اس کے فضل، اس کی رحمت سے معمور ہو جائیں، معطر ہو جائیں، منور ہو جائیں، تو آج ہمیں پھر اپنے مالک کے حضور انہی لہجوں کو اپنانا ہوگا جو سید الساجدین کے مبارک لہجے تھے، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی کبریائی کا ذکر کرنا، اس کے باقی رہنے کا ذکر کرنا، اور اپنے آپ کو مخلوق شمار کرتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ میں فانی ہوں، غلام ہوں، کمزور ہوں، اور پروردگار عالم کی ذات بلند ہے، اکبر ہے، عظیم ہے، طاقتور ہے۔